بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ تو فرینڈس، جیسا کہ میں آپ کے ساتھ پیج وائز اپنی میگزین شیئر کر رہی ہوں اپریل 2022 کا، کیونکہ یہ رمضان اسپیشل ہے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ یہ تمام جو میگزین کے پیجز ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ اسے ضرور آگے شیئر کریں۔ تو فرینڈس، آپ کے ساتھ جو پیج شیئر کرنے لگی ہوں، اپریل 2022 پیج نمبر 16 یعنی 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دم توڑتے مریض میں عمل سنتے ہی دم آ گیا آج صحت مند۔ اللہ اکبر، 300 بار کے کیا ہی کمالات۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میرے شوہر کے ایک دوست ہیں، وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ سب کچھ ڈاکٹروں پر لوٹا کر بہت مایوس زندگی کی آخری امید لیے ہاتھ میں بہت زیادہ ٹیسٹوں کی فائلیں تھامے گھر میں ایسے داخل ہوئے کہ گھر کے حالات سے تنگ آ کر لے کے چلی گئی۔ جوان اولاد بھی بکھر گئی۔ باپ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ میرے شوہر نے فوراً رابطہ کیا اور میموری کارڈ نے آپ کی محفل کی ریکارڈنگ کروا دی۔ اللہ اکبر، ان صاحب نے آپ کی محفل سنی جو دم توڑنے والے تھے۔ محفل سنتے ہی ان کے دم میں دم آ گیا۔ چند دن میں 300 بار اللہ اکبر پڑھنے سے لاعلاج مریض اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ کی جمعرات مغرب کے بعد ہونے والی محفل کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر پڑھتا ہوا گھر صاف کرنے لگا، کہنے لگا، معلوم نہیں ہمارے گھر سے کہاں کہاں سے پرانا کوڑا نکلا اور بخار بھی اتر گیا، گھر بھی صاف ہو گیا۔ اب 300 بار بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھ کر کام پر چلے جاتے ہیں۔ کاروبار جو بالکل بند تھا روزانہ 60,000 کی سیل ہونے لگی۔ گھر میں اللہ اکبر پڑھنے کی برکت سے خوشیاں بڑھ گئی ہیں۔ بیوی جو حالات دیکھ کر چلی گئی، اس کو فون کیا کہ آ جاؤ، تم بھی اللہ اکبر کے کمالات دیکھ لو۔ وہ بھی واپس گھر آ گئی۔ ان کو خواب نے اپنے آپ کو گھر میں سفید لباس پہنے چلتے پھرتے نظر آنے لگے، حالانکہ ابھی انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا نہ تھا۔ پھر ہم نے ان کو آپ کی تصویر دکھائی تو وہ چیخ اٹھے کہ بالکل یہی ہے۔ اللہ کریم یہ اعمال اور دوسروں کی مدد کا فیض ہمارے اور ہماری نسلوں اور ساری امت کو نصیب فرمائے، آمین۔ قارئین، رمضان المبارک کا معتبر مہینہ چل رہا ہے۔ آپ بھی کسی بھی نماز کے بعد صرف 300 مرتبہ اللہ اکبر اپنی بیماری، مسئلہ، پریشانی، مشکل کا تصور کر کے پڑھ لیجئے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے 1 اونٹ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ 300 مرتبہ پڑھنے سے 300 اونٹ صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو شخص 300 اونٹ صدقہ کرے گا اس کی پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں، تنگ دستی ختم نہ ہوگی۔ مزید رمضان المبارک میں ان 300 اونٹوں کو 70 سے ضرب دے دیں، یعنی رمضان المبارک میں 300 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے 21,000 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس رمضان چند منٹ کا عمل کرنا ہرگز نہ بھولیے اور اپنی ساری مشکلات حل کروائیے۔ بارش کے پانی کا عمل رمضان میں کیا تو کیا ہوا؟ ہم نے بارش کا پانی سارے سال کے لیے جمع کیا ہوتا ہے اور ہر رمضان المبارک میں اس پر 70 درود ابراہیمی اول و آخر اور درمیان میں 70 بار سورہ فاتحہ، 70 بار آیت کرسی اور 70 بار چاروں کل دم کیے ہوتے ہیں۔ یہ پانی ہم پیتے ہیں، اس کی برکت سے میرے تینوں بچے حافظ قرآن بنے۔ اس کے علاوہ قرآن حفظ کرنے کے بعد اسکول کی پڑھائی کا گیپ جو کلاسز میں ہوئی تھی وہ بغیر ٹیوشن کے خود ہی کور کرتے ہیں۔ جب اسکول داخلے کا امتحان دینے جاتے ہیں وہ ٹیچر بہت ادب سے بچوں کو 8ویں کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کوئی بچہ کسی ٹیوٹر سے نہیں پڑھتا،
خود بخود ریاضی، انگلش اور باقی مضامین خوب اچھے یاد ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ میرے بچے ہمیشہ اسکول میں پوزیشن لیتے ہیں۔ بورڈ کے امتحانات میں بھی میرے بچے اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ بارش کا پانی ایک طاقت کا ٹونک بھی ہے۔ بچے گھر کا باری سے باری کام بھی خود کرتے ہیں۔ میرے بچے ماشاءاللہ بہت تھوڑی غذا لے کر بھی زیادہ محنت کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید دیسی گھی پیا ہوا ہے، مگر ماشاءاللہ بارش کا پانی پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بچوں کی فٹنس بھی بہت اچھی ہے، دبلے پتلے چاق و چوبند ہیں۔ ہم بارش کا پانی ہر بیماری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ ہمیشہ 100% رہا ہے۔ بخار، کھانسی، کمزوری، پٹھوں کا کھچاؤ بارش کے پانی میں جوہر شفا مدینہ کا قہوہ بنا کر دیتے ہیں، شفا مل جاتی ہے۔ جسمانی بیماریوں کا ساتھ ساتھ بارش کے پانی سے روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اسی پانی کی بدولت میرے بچے حسد، لڑائی، غصہ جیسی بیماریوں سے بھی محفوظ ہیں۔ میری پہلے 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، پھر میں نے بارش کا پانی پینا شروع کیا۔ میں روزانہ منہ نہار بارش کا پانی پیتی اور پیٹ پر بھی لگاتی اور دعا کرتی، یا اللہ بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے بیٹا ہی عطا فرمایا۔ ہم نے بارش کے پانی میں 625 بسم اللہ کا تعویذ لکھ کر بوتل میں ڈال دیا ہے، وہی پانی ہم استعمال کرتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں آخری بار ڈاکٹر سے دوائی کب لائی تھی۔ بارش کے پانی کے استعمال سے بال اترنا بند ہو گئے، آنکھوں میں چمک آ گئی، دماغ روشن تیز ہو گیا۔ بارش کے پانی کے استعمال سے خواتین کے پوشیدہ بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، یہ میرا آزمودہ ہے۔ مولانا وحید الدین خان۔ خود جاننا پڑتا ہے۔ 50 سال پہلے دیا سلائی اور لائٹر کا رواج نہیں تھا۔ دیہات کے لوگ ایک دوسرے کے گھروں سے آگ مانگ کر اپنا چولہا گرم کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون اپنے پڑوسی کے گھر گئی اور پوچھا کہ کیا آگ ہے؟ پڑوسی خاتون بولی، ہاں بہن، طاق پر رکھی ہے۔ یہ خاتون بڑھاپے کی وجہ سے بہت کم سنتی تھی، اس بنا پر ان کے لیے اس غیر متعلق جواب کا عذر تھا، مگر بہت سے لوگ جن کی آنکھ اور کان پوری طرح درست ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اس سے زیادہ مختلف ثابت نہیں ہوتے۔ جنرل جے این چودھری نے جنوری 1971 میں قومی تحفظات کے مسائل پر لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا کہ دفاع میں خبر رسانی انٹیلیجنس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ واقعے سے پہلے صحیح علم ضروری ہے تاکہ دشمن کی چال کو ذمہ دار لوگ اچھی طرح سمجھیں اور جو فیصلہ کریں خوب سمجھ کر کریں۔ انٹیلیجنس کی سروس کا بہتر نہ ہونا بہت خطرناک ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے انٹیلیجنس کی ناکارکردگی کی ایک دلچسپ مثال انہوں نے بتایا۔ 1961 میں جب ہندوستان نے گوا میں فوجی کارروائی کی تو اس کے دوران جنوبی کمان سے وائرلیس پر پوچھا گیا کہ کیا پرتگالیوں کے پاس آرمرڈ کار اور ٹینک ہیں؟ وہاں سے جواب آیا، ٹینک تو ٹھیک ہے مگر ان میں صرف 15,000 گیلن پانی کی گنجائش ہے۔ سوال چنگی ٹینک کے بارے میں تھا اور جواب پانی کے ٹینک کے بارے میں ملا۔ کوئی اجتماعی کام اسی وقت صحیح طور پر انجام پاتا ہے جبکہ اس کے متعلق تمام لوگ اپنے حصے کا کام ٹھیک انجام دے رہے ہوں۔ اجتماعی کام اسی وقت صحیح طور پر انجام پاتا ہے کہ جبکہ اس سے متعلق تمام لوگ اپنے حصے کا کام ٹھیک انجام دے رہے ہوں، بلکہ خود جاننا پڑتا ہے رہے ہوں۔ اجتماعی کام ہمیشہ مشترک ذمہ داری پر ہوتا ہے۔ اگر ہر ایک اپنی انفرادی ذمہ داری کو ٹھیک ٹھاک ادا کر رہا ہو تو گاڑی کامیابی کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے حصے کا کام کرنے میں کوتاہی کی تو وہیں گاڑی ٹھپ ہو جائے گی، کیوں نہ کہ کوئی شخص دوسرے کے حصے کا کام نہیں کر سکتا۔ نیز یہ کہ ہر بات بتائی نہیں جا سکتی، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو متعلقہ شخص کو خود جاننا پڑتا ہے۔ ہر شخص کو اتنا
اتنا ذمہ دار اور باشعور ہونا چاہیے کہ وہ بتائے بغیر یہ جان لے کہ کسی معاملے میں اس کو کس حد تک حصہ ادا کرنا ہے یا کسی وقت خاص اجتماعیت میں اس سے کسی چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ گویا ایک فوجی افسر جب اپنے ساتھی سے ٹینک کے بارے میں پوچھے تو ساتھی کو وضاحت کے بغیر یہ جاننا چاہیے کہ پوچھنے والا جنگی ٹینک کے بارے میں پوچھ رہا ہے، نہ کہ پانی کے ٹینک کے بارے میں۔ دعاؤں کی مقبولیت کی گھڑیاں جان لیجیے، مانگ لیجیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی سختی و مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراہمی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ ماؤں کی اپنی اولاد کے حق میں، نیک و صالح اولاد کی اپنے والدین کے حق میں دعا مقبول اور قبول فرماتے ہیں۔ مجبور اور بے بس کی دعا، عادل حکمران کی دعا، اولیاء کرام کی دعاؤں کو بھی قبول و مقبول فرماتے ہیں۔ نا امید ہو کر دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرط جلد بازی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہنے لگے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن لگتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، چنانچہ نا امید ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ مسلم۔ آج لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ کہیں پڑھا تھا کہ 8 چیزوں سے لوگوں کے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ جن دل مردہ ہوئے ہیں تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں؟ 8 چیزیں یہ ہیں۔ لوگوں نے خدا کی معرفت حاصل نہیں کی۔ نمبر 2، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا مگر آپ کی سنت پر عمل نہ کیا۔ نمبر 3، موت کو برحق جانا مگر اس کے لیے تیاری نہ کی۔ نمبر 4، اللہ کی نعمتیں کھائیں مگر اس کا شکر ادا نہ کیا۔ نمبر 5، قرآن مجید پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ دعوت شیطان کا دعویٰ کیا مگر اس کی مخالفت نہ کی۔ دوسروں کی عیب جوئی کی مگر اپنے عیب نہ دیکھے۔ مردوں کو دفن کیا مگر عبرت حاصل نہ کی۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ جو لوگ احکامات الہیہ کو بجا لاتے ہیں ان کی دعائیں قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم نے بھی حدود اللہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ تو فرینڈ، یہ تھا بہت ہی زبردست پیج نمبر 18۔ اسے ضرور اللہ اکبر کے وظیفے کو اور بارش والے عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور رمضان میں اس سے محروم نہ رہیں اور لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ کوئی بھی ان وظائف سے محروم نہ رہ جائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔